انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ خوشخبری یہ کہ جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور ڈر یہ سنایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اتنی محنت کرتے تھے اس کے باوجود لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ مکے کے 13 سال کی محنت میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا۔ 2/3 قرآن کی آؤٹ پٹ یہ تھی، اور نبی علیہ السلام کی 13 سال کی محنت کے صرف 125 بندے۔ تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا تو ذرا یہ بتائیں نا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے قیامت الدین بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو۔ تو کیا نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اللہ کے نزدیک کوالٹی کی اہمیت ہے۔ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سیذکر من یخشیٰ، اے نبی آپ نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقیٰ، اور جو بدبخت ہو چکا ہے بات نہ مان کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکیٰ، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ اصل میں جو بہتر ہے وہ تو آخرت ہے، اور صرف بہتر نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی بھی۔ دنیا کے برابر بھی ہوتی تب بھی وہ بہتر ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا عارضی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا سے وہ بہتر اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوسرے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف کے اندر نقل ہوئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اپنے رب کو مرنے سے پہلے رسپانس کر لو۔ اسی کو تم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہمیں کتابوں کی پیروی کا حکم تھا۔ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہے تو کیا فرمایا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور اس کی ہونے والی ساری قیامت تک کی اولاد تمہیں ہم زمین پہ اتار دیں، اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یاد رکھنا جب کبھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی نا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو اس کتاب کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے اور اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایسے ہوں گے دوزخی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو سر یہ جو میں نے ڈاکٹرین آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک نعرہ بلند کیا ہے، یہ قرآن سے ہی ڈائریکٹ کیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ کتابوں کا انتظار کرنا۔ اب جو لوگ کتابوں سے توڑ رہے ہیں، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کوئی فزکس کا پروفیسر یا میتھ کا پروفیسر اپنی کتاب کی توہین کر دے، وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا، اور وہ کرتا بھی نہیں ہے۔
دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہونا اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے اس کو کہہ دے کہ سر آپ کے کورس کی کتاب میں جو ایکویشن ہے نا وہ یوں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے غلط لکھ دی ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کیے گا نہیں، فوراً مٹائے گا اور کہے گا سوری، تھینک یو۔ اور اگر کوئی عالم دین غلط تقریر کر رہا ہو، قرآن کے خلاف عقائد بتا رہا ہو، بخاری مسلم کے خلاف نظریات بتا رہا ہو، یہ بھی تو اس کی بھی تو ٹیکسٹ کتابیں تھیں نا سر، یہ کوئی انگریزوں نے تو نہیں کتابیں لکھی، یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگوں نے چھاپی نہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی، انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ چھپی ہوئی ہے، ان پہ ہوتا تو آج بخاری آپ کے ہاتھ میں بھی نہ ہوتی، کتنے کاتب بھرتی کرتے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ان کے لیے ہی ہے، اگر زندہ ہے تو اللہ اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت دے، مرے ہووں کے لیے تو دعا ہم نہیں کر سکتے۔ تو سر مولوی کے سامنے آپ کوئی بتائیں کہ سر یہ جو آپ نے بتایا قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا؟ تھینک یو کہے گا، پھینک دیو، چک کے باہر سٹو انہوں، ماہ بدولت کے سامنے اس نے بات کس طرح کی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ٹیچرز جو ہیں اس اعتبار سے کم از کم اپنی کتابوں کا ریکارڈ کر رہے ہیں، اور مذہب کے ٹھیکیدار اپنی کتابوں کی توہین کرتے ہیں۔ تو اب اس کا منطقی انجام ہے کہ جن کتابوں کی بنیاد پہ یہ ہم سے عزت اویل کر رہے تھے، آپ علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کتابیں پیے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کتابوں کے دشمن ہیں تو ایسے علماء عزت کے قابل ہیں یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ غدار ہیں کتابوں کے، تو پھر عزت تو ویسے ہی پہلی چیز جو ان سے چھنے گی وہ ان کی عزت ہوگی۔ عزت حافظ قرآن کی تھی قرآن حفظ اور ماننے کی وجہ سے، اگر وہ قرآن کی تعلیمات کا انکار کر دے اور قرآن کی آیات دکھائیں تب بھی وہ نہ مانے تو اب حافظ قرآن کی آپ عزت کریں گے؟ تو سر یہی ہمارا مقدمہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟